الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا اور جا رہا ہے، اپنے آخری ایام میں گزر رہا ہے۔ چند دن کی مہمانی کے بعد یہ مہینہ ہم سے ودا ہو جائے گا، پھر 1 سال کے بعد جن کو اللہ نے زندگی دی وہ دوبارہ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں گے، اور جو اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے پھر وہ دوبارہ کبھی اس ماہ مبارک کی خیر و برکات کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ ماہ مبارک نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے، نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان اس میں معمول سے ہٹ کر کچھ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتا ہے۔
پہلے نماز کچھ سستی کے ساتھ پڑھتا تھا، اب اس میں کچھ چستی لاتا ہے۔ پہلے مسجد میں کم آتا تھا، اس ماہ مبارک میں زیادہ آنے کی کوشش کرتا تھا۔ پہلے قرآن کریم کی تلاوت کبھی کبھی کرتا تھا، اس ماہ مبارک میں اللہ اپنے بہت سارے بندوں کو توفیق دیتے ہیں، وہ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کے ایک نہیں کئی دور نکال لیتے ہیں۔ پہلے مہینوں میں اللہ کے راستے میں مانگنے کے لیے کوئی آتا تھا، ٹال مٹول بھی کر سکتا تھا، 10 کی جگہ 5 ہی دیتا تھا، 100 کی جگہ 50 ہی دیتا تھا۔ لیکن اس مبارک مہینے میں 5 کی جگہ 10، 10 کی جگہ 50، 50 کی جگہ 100، ہر مسلمان گئے سے گئے گزرے والا مسلمان اعمال کے اعتبار سے، ورنہ من حیث المسلمان یہ تمام دنیا سے افضل ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پوری کائنات میں سب سے بہتر، سب سے احسن، سب سے اچھا اس مسلمان کو بنایا ہے۔ مسلمان چاہے بے نمازی ہی کیوں نہ ہو، خدا نخواستہ وہ تو مسلمان بے نمازی ہوتا نہیں ہے، لیکن سستی کرتا ہو اور بھی اعمال میں ڈنڈیاں مارتا ہو، لیکن پھر بھی یہ مسلمان، یہ ایمان والا دنیا کے بے ایمان والوں سے ارب خرب درجہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے مسلمان کی وجہ سے، سب کی نہیں وجہ سے نہیں، ایک کی وجہ سے چل رہا ہے، اور وہ ایک پتہ چلے گا تب جب قیامت آنے والی ہوگی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت تب تک برپا نہیں ہوگی جب تک نہیں اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا۔ ایک بندہ بھی وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا، ایک بندہ بھی وہ جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ رب کائنات اس سارے نظام کو چلاتے رہیں گے، سورج اپنے وقت پر نکلے گا، بارش بھی برسے گی، زمین بھی اناج اگائے گی، دنیا کا نظام بھی چلے گا، لیکن جب اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا، ایک بھی اللہ والا اس دنیا میں نہ رہے گا، رب کائنات فرمائیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اقتربت الساعة، قیامت تو قریب آ جائے گی۔ وانشق القمر اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ قیامت کے مناظر، قیامت برپا ہو جائے گی تب جب اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے۔ تو مسلمان تمام دنیا کے بے ایمان والوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس مسلمان سے تو وہ فلاں بہتر ہے، اور اس کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، یہ مثال غلط ہے۔ یہ ایمان والا جیسا بھی گیا گزرا ہے، یہ سب سے افضل ہے، اور جس کی تعریف اللہ کرے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعمال کے اعتبار سب سے کم عمل کرنے والا مسلمان بھی اس ماہ مبارک میں کوشش کرتا ہے کہ میرے اعمال کچھ زیادہ ہو جائیں، کچھ بہتر ہو جائیں۔ تو دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان اپنی جیب کو بھی خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اکاؤنٹ کو بھی خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے،
خالی سے مراد یہ نہیں کہ فقیر بنتا ہے، خالی سے مراد ہے پہلا خالی کرنا یہ کہ جو اس کے ذمہ زکوٰۃ تھی سب سے پہلا حکم اس کو پورا کر دیتا ہے، چونکہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ ہزاروں میں سے اکا دکا دیتے ہیں زکوٰۃ، لیکن تکے سے، حساب کر کے نہیں۔ جیسے ہم نماز حساب کر کے پڑھتے ہیں، 4 رکعت کی جگہ 3 نہیں پڑھتے اور 3 کی جگہ 4 نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی حساب کر کے دینی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی بندی کے پاس 10 تولہ سونا ہے تو 10 کے 10 تولے سونے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس میں ڈنڈیاں عورتیں مارتی ہیں، مرد کم مارتی ہیں۔ عورتوں کو سونا پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور جب تک میکے میں ہوتی ہیں تو ماں باپ کو پریشان کرتی ہیں، جب سسرال میں آتی ہیں تو میاں جی کو پریشان کرتی ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اب بیچارہ کچھ نہ کچھ کر کے لا کر دے دیتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر تھا، اس زمانے کے اندر بھی ہے، لیکن بعض عورتیں وہ ہیں جن کے پاس 5 نہیں 50 تولہ سونا ہے۔ یہ تو میرے اور آپ جیسوں کے لیے سننا بھی بہت بڑی بات ہوتی، 50 تولہ سونا، یعنی جس بندے کے پاس 5 نہیں ہوگا وہ 50 سنے گا، لیکن ایسا ہے۔ بلکہ ایک بندہ سنا تھا اس کے پاس 1 کلو سونا ہے، 1 کلو کے زیورات ہیں۔ تو ایسا بھی ہے، بعض عورتوں کے پاس سونا بہت ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، وہ میاں کو کہتی ہے تو دے، میاں کہتا ہے تیرا ہے تو دے۔ اصل یہ کہ عورت کو ہی دینا ہے، فرض اسی کے اوپر ہے۔ اور وہ کہتی ہے میں کہاں سے لاؤں گا، میرے پاس یہ کنگن ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، میں کہاں سے لاؤں گا۔ میاں کہتا ہے میں کہاں سے لاؤں گا۔ اب یہ میں کہاں سے سارا مہینہ گزر جاتا ہے، زکوٰۃ دیتے نہیں۔ عورت جس کے پاس یہ سونا ہے، اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے، اس میں سے آدھا تولہ 1 تولہ بیچ دے اور زکوٰۃ ادا کر دے۔ جن عورتوں کے پاس 10 تولہ سونا ہے تو آج کے حساب سے 5 لاکھ روپے بن گئے، 50,000 51,000 تولہ ہے، 5 لاکھ بن گئے۔ 1 لاکھ پر 2500 زکوٰۃ دینی ہے، تو جتنے لاکھ بنیں گے سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو جو صاحب نصاب ہیں وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم سے زکوٰۃ ادا ہو جائے، زکوٰۃ باقی نہیں رکھنی چاہیے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کر لیتے ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہر ایک کے لیے نہیں، ان کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فبشرهم بعذاب أليم، بشارت دی جاتی ہے اچھی چیز کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں دردناک عذاب کی بشارت دو۔ اللہ طنز کر رہی ہے، اللہ رحیم ہے لیکن زکوٰۃ نہ دینے والے کو طنز کر رہی ہے کہ اس کو دردناک سزا کی بشارت دے دو۔ تو الحمدللہ صاحب نصاب لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے، جن کی باقی ہے وہ ادا کر لیں گے، لیکن مستورات اس بارے میں کچھ کوتاہیاں کر لیتی ہے۔ ہر صاحب خانہ کو معلوم ہوتا ہے میری ہوم منسٹر صاحبہ کے پاس کتنا سونا ہے، میری ہمشیرہ کے پاس کتنا ہے، والدہ محترمہ کے پاس کتنا ہے، ان کو ترغیب دے۔ یہ سونا چاندی کل قیامت کے دن تپایا جائے گا، پھر داغا جائے گا، اس داغنے سے پہلے اس کی زکوٰۃ دے دو۔ تو اگر عورتوں کو ترغیب دیں گے تو مان جائیں گے، اور ترغیب سے نہیں مانیں گے ترہیب دو،
پھر ان کو ڈراؤ، سانپ بنیں گے، بچھو بنیں گے، اس کو تپایا جائے گا، پھر داغا جائے گا۔ عورتیں تو کمزور دل کی ہوتی ہے، وہ ترغیب سے مان جاتی ہے، ورنہ ترغیب 2-3 بار سنا دو تو بس پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ تو ڈرانے ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے، تو مستورات بھی دیتی، مرد بھی دیتے ہیں، ایک تو یہ فرض ادا کر لیتے ہیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ ماہ مبارک کے اندر جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے یا زکوٰۃ پوری دے دی، اس کے بعد بھی ہر مانگنے والے، ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ وہ دے دیتے ہیں۔ اس میں بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر جو خاص اسی ماہ مبارک میں واجب ہوتا ہے، ذمہ ہوتا ہے، زکوٰۃ اس مہینے میں فرض نہیں ہے، تو میں نے پچھلے جمعے کو تفصیل سے بتایا تھا، اس مہینے میں فرض نہیں ہے لیکن فرض ہے، لوگ دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس مہینے میں مالی اعتبار سے ایک واجب ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے صدقۃ الفطر۔ جو صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہم نے رکھ کے رکھا ہے 50 روپیے، صرف 50 روپیے نہیں ہے، کھجور ہے 3.5 کلو، کشمش ہے 3.5 کلو، جو ہے 3.5 کلو، اور پھر آخر پر یہ آٹا یا گیہوں آتا ہے 2.25 کلو، یہ آخر پر دینا چاہیے۔ پہلا حکم وہ ہے، حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فقیر کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، وہ پہلے دینا چاہیے، پہلے کھجور کے حساب سے دینا چاہیے، کشمش کے، پہلا کشمش کے حساب سے 3.5 کلو، پھر کھجور کے حساب سے یہ بھی 3.5 کلو، پھر جو کے حساب سے یہ بھی 3.5 کلو، آخر پر یہ گیہوں یا گیہوں کا آٹا یہ 2.25 کلو، جتنی بھی اس کی قیمت بنتی ہے وہ دیتی ہے۔ اب یہ ایمان والا جو اتنا خرچ کر دیتا ہے، ایک تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ کا حکم ہے یہ دینا ہی دینا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، میرے بندو جو تم دے رہے ہو اس کے بدلے میں تم کو دوں گا کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 13 آیتیں وہ ہیں جن 13 آیتوں میں دینے کا حکم ہے، کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کن حالات میں دینا ہے، دینے والے کو ملے گا کیا، روکنے والے کو ملے گا کیا۔ تو آیت نمبر 261 میں سب سے پہلے رب العالمین نے انعام بتایا ہے کہ میرے بندے جب میرے راستے میں دے دیتے ہیں تو ان کو دیتا کیا ہوں۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون رب نے فرمایا، مطلق فرمایا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے قرآن میں 4 لفظ آئے ہیں۔ ایک لفظ ہے یہ انفاق، ایک لفظ ہے اباع، ایک ہے ایتاء الزکاۃ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جہاں ایتاء الزکاۃ کا لفظ آتا ہے وہاں مراد صرف زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہاں پر زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے، صدقۃ الفطر بھی مراد ہو سکتا ہے، نظر کا صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور نفلی صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یوں ہی امداد بھی مراد ہو سکتا ہے۔ رب العالمین نے یہاں مطلق لفظ کہا، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ مال، پیسہ، سونا، چاندی، آٹا، گیہوں، کپڑا، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دے دیتے ہیں۔ ان کو ملے گا کیا؟ اور دیتے کہاں ہے؟ فی سبیل اللہ۔ مفسرین نے یہاں 2 راستے بتائے، سبیل اللہ سے یہاں 2 راستے جو متعین کیے ہیں، اور مطلق اس میں سارے آتے ہیں۔
متعین کیے ہیں جہاد فی سبیل اللہ اور حج فی بیت اللہ۔ جب بیت اللہ کا حج کرنا ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہو تو جب بندہ یہ خرچ کر دیتا ہے تو اللہ پاک یہ ثواب دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا شان نزول بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفیہ اور یا ایک قول کے مطابق 100 گھوڑے یا 100 اونٹ لائے تھے جو اشرفیوں سے لدے ہوئے تھے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیے، اور دیگر صحابہ بھی نہیں لایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اٹھاتے تھے، یوں گراتے تھے، یوں اٹھاتے تھے، یوں گراتے تھے، اور فرماتے تھے آج اللہ عثمان سے خوش ہو گیا، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا اس کا کیا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس موقع پر نازل ہوئی ہے یا کسی اور موقع پر؟ رب نے فرمایا جب تم 1 روپیہ دو گے اس 1 روپیے کے بدلے میں 700 دوں گا، لیکن 700 کی مثال بتائی کیسے؟ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ یہ مثال آئے گی کاشتکاروں کو، زمینداروں کو سمجھ میں آ جائے گی، شہریوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ شہری زمینداری نہیں کرتے، کاشتکاری نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ گندم کا کاروبار کرتے ہیں یا مکی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو یہ جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ایسے گندم کا ایک دانہ ڈالا یا مکی کا ایک دانہ ڈالا، پھر وہاں سے ایک لڑی نکلی، جو نکلتی ہے اس کی ایک لڑی نکلی، اس لڑی کی پھر 7 شاخیں نکل گئی، گیہوں کی بھی نکلتی ہیں اور مکی کی بھی نکلتی ہے۔ مکی کی کم نکلتی ہے، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، بہت زیادہ کمال 4 ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ زیادہ نہیں نکلی۔ اب یہ جو لڑیاں جیسے نکلتی ہیں، ان لڑیوں میں سے یہ پہلے 7 نکلی، ان 7 میں سے ہر ایک پر 100 دانے آ گئے۔ جب 100 دانے آ گئے 7 لڑیوں پر یہ بن گئے 700۔ دانہ ایک ڈالا تھا، پھر وہاں سے ایک ٹہنی نکلی، اس ٹہنی میں سے 7 ٹہنیاں نکلی، ہر ٹہنی پر 100 دانے آ گئے، تو یہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے نکل گئے۔ رب نے فرمایا انبتت اگاتا ہے 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 7 شاخیں، ہر شاخ پر 100 دانے۔ اب ایک بندے کو کہو تم 1 روپیہ آج دے دو، تم کو کل 700 روپیہ دیں گے، غریب سے غریب بھی لا کر دے دے گا۔ چلو جامعہ مسجد تالاب کھٹیکا کے امام صاحب کے پاس آج 1 روپیہ دے دو، کل 700 روپیہ دے گا، ہر بندہ دوڑ کے آئے گا کہ کل 700 ملنے والے۔ 700 نہیں، اگر میں یہ کہوں گا 1 روپیہ دے دو کل 100 روپیہ دوں گا، دوڑ کے آئیں گے سارے کے سارے، کل 100 روپیہ ملنے والا ہے۔ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے 1 کے بدلے میں 700 دوں گا۔ میرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ہم سب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے جھوٹے آتے ہیں کیمروں پر، بڑے بڑے جھوٹے اعلان کر کے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے لالی پاپ دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اب تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ تو بے روزگاری کا نام و نشان تو نہیں مٹے گا، لیکن تمہارا نام و نشان ضرور مٹا دے گی۔ جیسے پورے رمضان میں بجلی کو بھگا بھگا کے پریشان کیا، ایسا ہی حال کچھ ہو سکتا ہے۔ وعدے اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے اور ستایا اتنا گیا کہ شاید ایسا کبھی نہیں ستایا۔ اور اس سٹیٹ کو، اس ریاست کو جو ریاست پورے ملک کو بجلی دیتی ہے، میری معلومات کے مطابق کم سے کم 6 جگہ سے پاور نکلتی ہے، پھر بھی ہمیں اتنا ستایا۔ اور عین تراوی کے وقت میں، عین سحری کے وقت میں، اور وعدے کرتے کرتے 2-2 میٹر کی زبانیں نکال لیتے، ہم وہ کریں گے یہ کریں گے۔
یہ سب جھوٹے فراڈ وعدے ہوتے ہیں، ان وعدوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ وعدے سچے ہوں گے، اکثر تو یہ جھوٹے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سچے بھی ہو سکتے، اکثر تو وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ کا کیا وعدہ 100% نہیں، بلکہ اس میں شک اور شبہ کی رتی برابر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے وعدے کے بارے میں رتی برابر کوئی شک کرے گا کہ بھائی یہ وعدہ سچا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اگر یہ شک بھی کرے گا تو سمجھو اس کے شک کرنے میں ایمان چلا جائے گا۔ اور خاص طور پر قرآن کے بارے میں اگر کسی نے یہ سوچ بھی لیا، یہ وہم و گمان میں بھی آ گیا، ہاں وعدہ تو کیا ہے مگر جیسا ہماری عادت ہوتی ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن، اگر یہ لیکن بھی قرآن کے اندر آ گیا تو سمجھو ایمان سے بیڑا ختم ہو جائے گا۔ اور میرا اللہ یہ کہہ رہا، ایک دانے کے بدلے میں تم کو 700 دانے دے دوں گا، 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے دوں گا، 1000 کے بدلے میں 7000 دوں گا، 1,00,000 کے بدلے میں 7,00,000 دوں گا۔ غرض یہ کہ 7 کا عدد تو کہہ دیا، لیکن رب نے آگے چل کر یہ کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ دے دیتے کس کے لئے؟ لمن یشاء، جس کے لئے چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت یہ ضمن میں یہ بتا رہی ہے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو 1 کے بدلے میں 700 نہیں ملیں گے، بلکہ 7,000 مل سکتے، 7,00,000 مل سکتے، 7 کروڑ مل سکتے، اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت تو بخشش کے لئے بہانہ نہیں جو ہے، وہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والی عید الفطر کے موقع پر جب ہم لوگ عیدگاہ کی طرف جائیں گے اور عید کی نماز پڑھ کر جب واپس آ جائیں گے، انشاءاللہ ہم بخشے بخشائے واپس آئیں گے۔ میرے اور آپ کے کرتوت تو ایسے نہیں، ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں بخش دے، لیکن اللہ کے وعدے اور اللہ کے رحمت سے امید ہے ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی اللہ کے حضور میں قبول ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کل کے رات میں بھی بخشش ہوئی ہوگی، آج بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عید الفطر کے دن تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے بندہ عیدگاہ سے واپس ایسے لوٹتا ہے جیسے اپنے گناہوں کو دھل دھلا کر واپس آ رہا ہو۔ اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ہمارا ایمان، ہمارا یقین 100% ہونا چاہیے۔ اس میں رتی برابر کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پتھر کی لکیر ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرا ایمان اتنا مضبوط ہے یا نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے بتا دیا ہے تو بالکل سچا ہے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اللہ نے فرما دیا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ صحابہ کرام کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیتے تھے، ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ یقین کر لیتے تھے۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مطلب ٹیک لگا کے رو رہی تھی، نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے اور دیکھا غمزدہ ہیں، پوچھا خدیجہ کیا بات ہے، پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ کہا بیٹا ابراہیم یاد آ رہا ہے۔ انسان ہوتے ہیں، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختے جگر نور نظر کو قبر اطہر کے اندر رکھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مرنے والوں پر رونے سے منع کیا ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ درد انسانیت ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی دل ہے، جب لختے جگر دور ہو رہا ہو، جدا ہو رہا ہو تو یہ آنسو نکلنا یہ فطری بات ہے۔ امی خدیجۃ الکبریٰ بھی غمزدہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ابراہیم یاد آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اگر تم یہ چاہو میں اللہ سے دعا کروں گا اور تمہارے اور ابراہیم کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور تم اپنے بیٹے لختے جگر ابراہیم کو جنت کے اندر کھیلتا ہوا دیکھ لو گی،
کیا کروں یہ دعا؟ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا مجھے یقین آ گیا اور مجھے یقین ہے، ہو سکتا میری گنہگار آنکھیں دیکھ نہ پائیں گی اور مجھے آپ کی زبان مبارک پر شک آ جائے گا، لہذا آپ نے بتا دیا مجھے یقین آ گیا، آخرت کے احوال کا یقین آ گیا۔ تو ہمیں بھی جب اللہ اور اللہ کے قرآن کو سنیں گے رتی برابر کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، ہم جو خرچ کر رہے ہیں یقین کے ساتھ خرچ کریں، یہ جو میں 10 روپیہ دے رہا ہوں اس 10 کے بدلے میں اللہ مجھے 70 دیں گے ہی دیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے 700 بڑھا کر دوں گا، 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700 بڑھا کر دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ بھی بڑھا کر دے سکتا ہوں، جب زیادہ بڑھا کر اللہ پاک دیں گے کتنا دیں گے کچھ بھی معلوم نہیں، اور جس بندے کو ہم دیں گے تو دینے کے بعد اس پر احسان نہیں رکھنا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جب ہم کسی کو دے رہے ہیں چاہے وہ سفیر ہے چاہے وہ فقیر ہے چاہے وہ پیشہ ور ہے چاہے وہ غیر پیشہ ور ہے، جو بھی ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے جتنا جو کچھ دیا ہے دے دیا ہے اللہ کے رضا کے لیے، اگر آپ کی زبان سے تھوڑا بہت کچھ نکل گیا سمجھو جو دیا تھا سب ضائع ہو گیا، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر پیچھے نہیں لگ جاتے اس کے جو خرچ کیا ہے، کیا منا ولا اذى، احسان جتلائیں گے، بڑا احسان فراموش ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو دوڑ کے آتا ہے، آج ہم نے تھوڑا سا کام بتا دیا تو اینٹتا ہے آگے سے اکڑتا ہے، بڑا احسان فراموش ہے، سمجھو جو کچھ تم نے لاکھوں میں دیا تھا مٹی سے گیا گزرا ہو گیا، مٹی سے مکان بن سکتا ہے، مٹی کی اینٹیں بناؤ گے اس کو بیچ سکتے ہو، لیکن جو تم نے دیا تھا اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ختم ہو گیا، لہذا خبردار جس کو دیا ہے اس کو تو ہرگز زبان سے کچھ نکالو بھی مت۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو قرضہ دیا، پھر وہاں گئے اس محلے میں تو دھوپ میں کھڑے تھے، کسی نے کہا حضرت اس مکان کی دیوار کا سایہ آ رہا ہے، اس سائے میں بیٹھ جاؤ، تقوی کیا ہوتا ہے، طہارت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے بھائی اس مکان والے نے میرا قرضہ دینا ہے، اگر میں نے اس کی چیز سے فائدہ اٹھا لیا کہیں وہ سود نہ ہو جائے، حالانکہ اس کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تقوی یہ ایک ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ جو جائز چیزیں ہوتی ہیں مستحب چیزیں ہوتی ہیں جن کی اجازت ہوتی ہے ان کو بھی چھوڑ دیتے، تقوی پر عمل کرتے ہیں۔ تقوی الگ ہوتا ہے جائز الگ ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے مجھے اس کی مثال آسان سی مثال یہ کہ روزہ، جب کوئی بندہ جموں سے سری نگر جا رہا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو یہ تقوی ہے، اور وہ جو چھوڑنا ہے وہ فتویٰ ہے، تو یہ فتوے پر عمل نہیں کر رہا، یہ تقوی پر عمل کر رہا ہے، تو ہمیں تقوی پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تقوی تو بہت دور کی بات ہے ہم اس کو کہنے لگ جائے بڑا احسان فراموش ہے، یا بہت سارے وہ ہوتے ہیں مدرسے والوں کے پاس جاتے، بھائی ہمارے یہاں قرآن خوانی ہے فجر کے بعد بھیج دینا، مدرسے والے کہتے بھائی فجر کے بعد ہماری پڑھائی کا شیڈول ہوتا ہے ہم نہیں بھیجتے، جب زکوٰۃ لینے کا نمبر آتا دوڑ کے آ جاتے ہو، اور آج ہمارا تھوڑا سا کام پڑ گیا تو آج اینڈ اپنے اصول بتاتے ہو، گیا جو کچھ دیا تھا سب ضائع ہو گیا۔ ہاں ریکویسٹ کر سکتے ہو، ترغیب دے سکتے ہو، ٹھیک ہے آپ کا اصول اپنی جگہ پر ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، اگر کوئی راستہ نکل سکتے، لیکن یہ کہو ہمارے پیسے سے تمہارے ادارے چلتے، ہماری زکوٰۃ سے تمہارا مدرسہ چلتا ہے، واللہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ کے مدرسوں سے آپ کے پیسوں سے مدرسے نہیں چلتے، یہ تو اللہ کے غیبی خزانے سے چلتے ہیں، اللہ ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اگر نہیں دیں گے اللہ تب بھی چلائے گا، اور دیں گے اللہ بھی تب بھی چلانا۔
یہ تو ان لوگوں کا احسان ہے، یہ میرے پاس آ رہے ہیں مجھ سے لے رہے ہیں، ورنہ نہیں آئیں گے تو دیں گے۔ کورونا کے زمانے میں لوگ فون کر کر کے پوچھتے تھے کہاں دیں گے۔ ہم احسان جتائیں گے کسی کو بھی، یہ مثال دے رہا ہوں۔ رب نے فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، نہ احسان جتلاؤ نہ اس کو تکلیف دو۔ آپ کسی کی غریب کی امداد بھی کرتے ہو تو اس کو فون کر کے بلا دے، لاؤ ذرا یہ سبزی منگا کر دے دینا۔ وہاں تقوی کا عالم یہ تھا مکان کے سائے میں نہیں بیٹھے، اور یہاں آج زکات دے دی یا صدقۃ الفطر دے دیا اور کر کو فون کر کے کہتے آنا بس ذرا سبزی لا کر دے دینا، آنا ذرا یہ میرے گھر کا یہ جھاڑو لا کر دے دینا، آنا ذرا میرے گھر کا سامان لا کر دے دینا۔ اگر یہ کام کر لیا کسی غریب سے، یہ وہ ہو گیا ادا، اس کو تم تکلیف دے رہے ہو۔ اب تو غریب خود ہی آتا ہے، کچھ کام ہو تو بتا دو، لیکن جس کو آپ نے دیا اسے کام بھی مت لیا کرو، اور اگر کام لیتے ہو تو اس کی الگ سے اجرت دو۔ اگر غریب آپ کے پاس آ رہا ہے، جب آپ نے اس کو زکات دی ہے، فطرانہ دیا ہے، کچھ اور دیا ہے، پھر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، اب وہ آپ کے پاس ہے کوئی کام ہو مجھے بتا دو۔ اگر آپ نے اس سے کام لینا ہے، اس کام کے الگ سے اجرت اس کو دے دو۔ اس کام کے بدلے میں اگر تم نے اس سے کام لے لیا تو پہلا والا ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ خاص طور پر اس موقع پر ہمیں زکوٰۃ اور چیزیں دیتے، کہ جو فطرانہ ہم دیتے تھے، اس فطرانے کو واجب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو غریب غربا ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داری میں، ہمارے پڑوس میں، ان غریب غربا کو ہم صدقۃ الفطر دے دیں گے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ یاد دہانی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ایسی ٹوہ میں لگ جانا کہ میں اس کی مدد کر لوں یہ جائز ہے، لیکن ایسی ٹوہ میں لگ جانا اس کو ذلیل کروں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کسی آدمی کا حال احوال معلوم کر رہے اس نیت سے کہ اگر ضرورت ہوگی میں اس کی امداد کروں گا۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے دبرناز یا زمانے میں کچھ غریب، کون غریب ہے اس زمانے کے اندر؟ بڑے لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہیں، ٹھیک ہے پیسے کی فراوانی ضرور ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ غریب نہیں ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں آج جمعہ ہے نا، 1443 کا جمعۃ الوداع، آج کی ڈیٹ میں مجھے ساتھی نے کہا مجھے 10 جوڑے کپڑے چاہیے، 10 بندے میرے سامنے ہیں جن کو میں نے ان کو دینا، 12 جوڑے، غریب ہے، نادار ہے، کچھ بچے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ مستورات ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جائے جب میں نے ان کو دیکھتا ہوں، اور وہی عید کے دن بھی وہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ چلے جاتے ہیں، کہ ہم جب جائیں گے اچھے کپڑے پہن کر، یہ ہمارا جاننے والا ہوگا اور یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جا رہا ہوگا، ہماری عید کی نماز کس کام کی ہوگی؟ میں آپ کو جموں کی بات سناتا ہوں، جموں کی، چھوڑ دیندار نہیں، دیندار سے مطلب ہم دیندار سمجھتے جس کے سر پر بڑی سی پگڑ ہو، جبہ پہنا ہو اور تسبیح ہاتھ میں لی ہو، مسجد کے کونے میں بیٹھا، اس کو ہم سمجھتے دیندار، اور جو باہر بیچارے ہوتے ان کو سمجھتے ہیں بے دین۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اس جبے کبے میں 1 نمبر کا بے ایمان بھی ہو سکتا ہے، اور بالکل کلین شو میں بہت بڑا دیندار بھی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کی ظاہری شکل کو دیکھ کر بس یوں ہی فتویٰ لگا دینا یا فیصلہ صادر کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب تک نہ حقیقت حال معلوم ہو جائے، وہ نیک بھی ہو سکتا ہے، وہ بد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے رات بھی عرض کی تھی، کسی کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ نہیں کرنے چاہیے، یہ کیسا یہ جانے، یہ اس کا کام جانے گا۔ میں نام تو نہیں لوں گا، نام لوں گا آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ جانیں گے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں وہ ڈی سی ریٹائر ہوا ہے۔ اس ڈی سی ریٹائر کی کارگزاری مجھے اس بندے نے سنائی جس نے براہ راست اس کے ساتھ بات کی ہے، جو صوبہ جموں کا رہنے والا ہے، ڈی سی ریٹائر ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کچھ غریب غربا آ گئے تو میں نے اپنے گھر میں گوشت لانا چھوڑ دیا۔ جو ڈی سی ریٹائر ہوا ہوگا اس کے پاس پیسہ کتنا ہوگا؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوگا۔ اس نے کہا میں نے تب تک اپنے گھر میں گوشت نہیں لایا
مجھے گھر والے بار بار تقاضا کرتے تھے، دال کھلا کھلا کر، سبزیاں کھلا کھلا کر آپ نے ہم کو پکا دیا، گوشت تو لاؤ۔ کہا جب ایک زمانے کے بعد میں نے ان کی زبان سے سنا آج ہم نے مچھلی پکایا تھا، تو تب جا کے میں نے اپنے گھر میں بھی گوشت لایا۔ ایسے بھی نیک بندے ہوتے ہیں جو لوگوں کے خاطر اپنے نفس کو مار دیتے ہیں۔ یہ دنیا تو ایسے ہی نیک لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا ولی کامل میں ہی ہوں، اور مجھے نہیں پتا میری ناک کے نیچے کتنے تقوی اور طہارت والے بیٹھے ہوں گے۔ شکل ان کی ممکن ہے کچھ ایسی ہوگی، لیکن ان کے دل کے اندر خوف خدا کتنا ہوگا، انسانیت کا درد کتنا ہوگا۔ یہ مخلوقات کا درد رکھنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا يشعرون، چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ چونٹی نے اعلان کیا تھا، چونٹی نے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تم کو اپنے پیروں کے ترے روند نہ دے، اس حال میں تم کو خبر نہ لگے۔ رب العالمین نے اعلان کیا میں 10 جانوروں کو جنت میں بھیجوں گا۔ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن 10 جانور جائیں گے، ان میں سے ایک چونٹی بھی ہوگی جس نے اپنی قوم کو بچانے کی فکر کی تھی۔ تو جو لوگ لوگوں کی امداد کرتے، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ سے، امداد سے، کیا خیال ہے ان لوگوں کا؟ اللہ پاک ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ان کے خیرات کے بدلے میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ لہٰذا کسی آدمی کے بارے میں خدا را کوئی کمنٹ مت کیا کرو، وہ جیسا بھی ہے۔ اگر کوئی خرابی، دودھ کا دھلا کون ہے اس زمانے کے اندر؟ کوئی نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا انبیاء تھے، غلطی مجھ سے بھی ہے، غلطی آپ سے بھی ہے، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم جو غلطیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کسی کی غلطی کے پیچھے مت پڑو، جس نے جو کچھ کرنا ہے وہ خود بھگتے گا۔ ہاں واقعی کوئی بالکل براہ راست خلاف شریعت کوئی کام کرے گا، اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ، ورنہ وہ ایسا ہے، وہ تیسا ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ فلاں ہے، وہ جو کچھ ہے تو ہے ہی، لیکن تم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہو۔ اور انہی لوگوں میں کیا پتا وہ بندہ کیسا ہوگا، کتنے غریبوں کی مدد کرتا ہوگا، اور کتنے یتیموں کی وہ کفالت کرتا ہوگا، کتنی بیواؤں کے گھر چلاتا ہوگا، یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ لہذا ہم کسی کے بارے میں یہ کمنٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اپنے محلوں میں نظریں دوڑائیں، اور یہ خاص طور پر دیکھ لے، محسوس کر لے، تلاش کر لے کہ اگر کوئی بچہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، ان کے بچوں کو کپڑا نہیں ہے، آج ہی کوشش کرو، ابھی جمعے کے نماز پڑھ کے جاؤ، 500 روپے کا سوٹ ملے گا، بہت زیادہ، ورنہ 300 کا، 500 کا، بہت کمال کرو گے، 1000 روپے کا جوڑا ملے گا۔ اگر کسی غریب کو آپ نے وہ جوڑا پہنا دیا، اور عید کے دن وہ جب اپنے جوڑے کو دیکھے گا، دل سے اس کے دل سے دعا نکلے گی، یا اللہ جیسا جوڑا اس نے مجھے پہنایا، ایسا جوڑا تو بھی اس کو پہنا دے۔ بیوہ کو تلاش کرو، غریبوں کو یہ تلاش کرو۔ یہ بہت سارے مزدور ہوتے ہیں، یہ بیچارے مزدوری کرتے رہتے ہیں، یہ اتنا ہی کماتے، اتنا ہی کھاتے، ان کو تلاش کرو، ان کو کپڑے کے جوڑے دے دو۔ ہم اپنے لیے 2 جوڑے ہر عید کے لیے جوڑا لاتے ہیں، کم سے کم عید الفطر کے لیے ان کے لیے ایک جوڑا لائیں، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ اور عید سے پہلے ان کے گھر میں آٹا بھیجو، چاول بھیجو، سوجی بھیجو، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے یہ ضرور بھیجو۔ یہ دینے سے ہمارے یہاں کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ زیادتی آ جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ٹائم ہو گیا ہے، چونکہ آج چھٹی بھی ہے، اس لیے میں نے یہ 2-3 منٹ زیادہ بھی لے لیے۔ جتنی دیر میں اعلان ہو جائیں گے، مسجد کے سلسلے میں کھڑے ہو جائیں، چندے کے سلسلے میں 100 روپے کا جو چندہ کرتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔